هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المديني الأبتهي التهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأزاليل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والاقرار هو الاداء والاداء هو العمل صلوات دیجئے محمد وعلیہ وسلم۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، حقیقت اسلام کے حوالے سے ایک سلسلہ گفتگو آپ حضرات کے سامنے جاری ہے، جس میں خطیب منبر سلونی صاحب نہج البلاغہ مولا کائنات غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اسلام تسلیم کا نام ہے، تسلیم یقین کا نام ہے، یقین تصدیق کا نام ہے، تصدیق اقرار کا نام ہے، اقرار ادائے فرض کا نام ہے، اور ادائے فرض عمل کا نام ہے۔ عزیزان محترم، ان مقدس اور مبارک لفظوں کی روشنی میں آپ حضرات کو مسلسل یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اسلام سپردگی کا نام ہے، اسلام اپنی رائے اپنی مرضی پر چلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام مرضی مولا پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اور اس کے لیے میں نے جس ذات، جس شخصیت، جس کردار اور کیریکٹر کو مسلسل آپ کے سامنے پیش کیا، وہ کمال تسلیم پر فائز ذات بابرکت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ وقت بڑھانے کے باوجود موضوع کا حق ادا نہیں کیا جا سکا، وقت کی تنگی کا ہر روز احساس رہا، اس لیے کہ میں نے جس رخ سے اسلام و تسلیم کو آپ کے سامنے پیش کیا، اس بات کے لیے دعوت ذوالعشیرہ پر ایک تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے، ہجرت پر مزید گفتگو کی ضرورت ہے، پھر بدر ہے، احد ہے، خیبر ہے، خندق ہے، حنین ہے، صلح کے موقع پر علی کا قلم چلانا ہے، پھر سورہ برات کی تبلیغ ہے،
یعنی یہ وہ سارے موضوعات ہیں جس پر تفصیل سے گفتگو ہو. اس کے بعد آج جو میں پڑھنے جا رہا ہوں تب اس کو پڑھنا چاہیے تھا. کیوں؟ یہ بات آپ پہلے ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے. یہاں پروردگار انسان کو آزاد پیدا کیا ہے. اس نے اس کی ذمہ داری ہے کہ حق اور باطل کو دکھا دے. یہ جو آپ آخری امام کے ساتھ لفظ حجت استعمال کرتے ہیں, اس پر کبھی آپ نے غور کیا؟ ہر نمائندہ الہی حجت خدا ہے. حجت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسی محکم دلیل مہیا کر دینا کہ پھر منکر کو انکار کی گنجائش نہ رہ جائے. یعنی سچ اور جھوٹ کو, حق اور باطل کو, ایمان و کفر کو عمل کے ذریعے سے الگ الگ اس طرح سے دکھا اور بتا دیا جائے کہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتہ نہیں چل پایا کہ سیدھا راستہ کون سا. ورنہ سیدھے راستے پر لانا مقصد نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو. توجہ کیجئے گا, ورنہ اگر یہی کام ہوتا تو رسول رحمت رسول نہ ہوتا, ملک الموت ہوتا. پھر نہ کوئی نماز چھوڑتا, نہ کوئی روزہ چھوڑتا, نہ کوئی حج چھوڑتا, نہ کوئی زکوٰۃ چھوڑتا. ہر سالگرہ پر برتھ ڈے کا کیک کٹنے سے پہلے ملک الموت صاحب تشریف لے آتے اور کہتے کہ آئندہ کی زندگی اس شرط پر ہے. یہ میں پیغام صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر. تو نمازیں تو ہوتی, روزے تو ہوتے, حج تو ہوتے, لیکن یہ پتہ نہ چل پاتا کہ ملک الموت کے خوف میں کون عبادت کر رہا ہے, اللہ کے لیے کون عبادت کر رہا ہے. صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر. بہرحال پڑھے لکھے افراد گفتگو کا رخ سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنے رخ سے اس موضوع پر گفتگو ہو سکتی ہے. اب اس سے پہلے کہ میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں, چند گزارشات ہیں. وہ یہ کہ دیکھیے, دشمن ہماری طاق میں ہمیشہ رہا ہے, اب بھی. نہ سوچئے گا کہ خیبر خندق اور سارے مرحلے ختم ہو گئے تو ہمارے دشمن نہیں رہے. دشمن ہیں بزرگوں کو, نوجوانوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو حفاظت دین کے لیے ہر وقت آمادہ رہنا چاہیے. اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے مراکز ہیں جہاں مجلسیں ہوتی ہیں, زیارت گاہیں ہیں پوری دنیا میں بھی اور اس کی شبیہ بھی. تو جو تعبیر یہاں ہو رہی ہے شبیہ کی, اس کو بھی آپ قلعہ اسلام جانیں کہ جہاں جا کر اسلام محفوظ ہوتا ہے. اس سے حوصلہ ملتا ہے, اس سے ہمت بنتی ہے. تو اس کے لیے آپ حضرات سے پھر میں دل کی گہرائی سے یہ گزارش کروں گا کہ اس شبیہ روضہ حسینی کی تعمیر میں آپ نے جتنا حصہ اب تک لیا ہو اس سے بہت زیادہ, اور یقیناً جناب زہرا کسی کا باقی نہیں رکھتی. کتنا ملے گا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا, تصور بھی نہیں کر سکتا, جا بھی نہیں سکتا. لیکن ایک گزارش میں کرتا چلوں کہ بدلے میں دنیا ہی نہ چاہیے, تھوڑا سا آخرت کا بھی حصہ دعا میں رکھیے. اس لیے کہ یہاں تو جیسی تیسی کٹ ہی جائے گی. آل محمد سے محبت کا جو وہاں اجر ملے گا اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں. علم سے ہماری وابستگی بہت گہری رہنی چاہیے, اور کوئی شعبہ علم ایسا نہ ہو, دنیا کا کوئی بھی علم ایسا نہ ہو جس میں ہماری قوم پیچھے نظر آئے. نہیں,
ہر علم میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اچھی قوموں میں ہر شعبہ حیات کے ماہر ہوتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے، انجینئر بھی ہونے چاہیے، سائنٹسٹ بھی ہونے چاہیے، لیکن جس لائن میں بھی جائیں اس کے کمال پر نگاہ رہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ علم کو خالی روزی روٹی کا ذریعہ نہ سمجھیے، علم کو اخلاق و کردار کی بلندی کے لیے حاصل کیجیے، اور تعصب کی فریاد بیکار ہے۔ جب ہم اپنے اندر علمی کمال پیدا کریں گے تو تعصب کی دیواریں خود بخود گر جائیں گی۔ خطیب الایمان مولانا طاہر جرولی صاحب قبلہ مرحوم کا تبلیغ کا انداز اپنا تھا، اس کو عام آدمی سمجھ بھی نہیں پاتا تھا کہ کیا پیغام کب انہوں نے دے دیا، اس لیے کہ جو در آل محمد سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کے وفادار ہوتے ہیں، وہ ہر پیغام محبت میں گونج کر دیتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا عزیزان محترم کہ تعصب وہاں تک ہوتا ہے جہاں تک کچھ دینا ہوتا ہے، جہاں سے لینے کی بات شروع ہوتی ہے تعصب کی دیواریں خود بخود گرتی چلی جاتی ہیں۔ آپ کو انجینئر چاہیے ہے کوئی اچھا کسی بلڈنگ کے لیے، تو اچھا انجینئر آپ تلاش کریں گے یا اس کا مذہب پوچھیں گے؟ آپ کو اپنے کسی مریض کو دکھانا ہے تو اچھا ڈاکٹر پوچھیں گے آپ یا ڈاکٹر کا مذہب پوچھیں گے؟ کسی مقدمے میں آپ کو کامیابی چاہیے ہے، وکیل کا مذہب پوچھیں گے، ایڈوکیٹ کا؟ توجہ کیجیے گا، یا آپ کو اچھا وکیل چاہیے ہے؟ دیکھا آپ نے جب کمال آتا ہے آدمی کے پاس تو تعصب کی دیواریں خود بخود گرتی چلی جاتی ہیں۔ ممکن ہے دنیاوی عہدے نہ ملیں، لیکن جب ہم علم کا کمال پیدا کریں گے تو دنیا خود بخود ہمارے پاس کھنچ کر آئے گی اور تعصب خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہی تو وجہ تھی کہ دنیا نے علی کو عہدہ تو نہیں دیا، لیکن یہ علی کے علم کا کمال تھا کہ ہر آدمی در علی پہ آتا ضرور تھا۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اور اس کے لیے خالی سننے پر بھروسہ نہ کریں۔ خصوصی گزارش، بزرگوں کی سرپرستی، نوجوان کا عزم و حوصلہ اور ماں و بہنوں کا اس میں پورا سپورٹ، کہ ویسے تو ہر علم کے لیے آپ بہتر جانتے ہیں کہ کتاب کے بغیر کوئی علم نہیں آتا، تو خدا را دین پر بھی یہ ظلم نہ کیجئے۔ انجینئر بنتے ہیں بغیر کتاب کے، ڈاکٹر بنتے ہیں بغیر کتاب کے، وکیل بنتے ہیں بغیر کتاب کے۔ کتنا ہلکا ہم نے دین کو سمجھ لیا ہے کہ ہر علم میں بغیر کتاب کے کچھ نہیں، علم دین میں جو جو بتا دے وہ ہم مانتے چلے جائیں۔ اس لیے ایک بڑی لائبریری کی ضرورت ہے، لیکن کتابیں سجنے کے لیے نہیں، کتابیں پڑھنے کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ ویسے تو قرآن اردو میں نہیں آیا، عربی میں آیا ہے، لیکن ہماری اور آپ کی بہرحال ابھی 10 20 50 سال کی ضرورت اردو ہی ہے۔ تو خدا را سنجیدگی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اردو سے اپنا رشتہ بالکل توڑ نہ لیجئے، اس لیے کہ جتنے خطبہ آتے ہیں، جتنے ذاکرین آتے ہیں، آپ کو ابھی بہرحال ویسٹ میں یہ مسائل انگلش کے ہیں، اور وہاں بھی میں یہی کہتا ہوں کہ زبان ایک ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو انگلش کا اس اسٹینڈرڈ کا عالم ملے تو یقیناً مجلسیں پڑھوائیے، لیکن خالی زبان کے نام پر میٹر بھی تو ہونا چاہیے، ڈیپتھ بھی تو ہونا چاہیے، گہرائی اور گہرائی بھی تو ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ کو میں متوجہ کر رہا ہوں، اور یہ جو کہہ رہا ہوں دل کی گہرائی سے، کہ عربی کو، عربی رسم الخط سے بالکل جدا نہ کر دیجئے، اردو کو اردو رسم الخط سے بالکل جدا نہ کر دیجئے۔ مشن بنا کر
سوچ کر سمجھ کر کہ کم سے کم قرآن اگر ہے تو وہ جو قرآن عربی پڑھ رہے ہیں وہ تو عربی میں ہو. بھائی ٹرانسلیشن آپ اپنی زبان میں پڑھیں کوئی بات نہیں، لیکن جو زیارت پڑھ رہے ہیں اتنا تو شعور پیدا ہو جائے کہ جو عربی کے ورڈ ہیں وہ میں گزارش کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمارا رشتہ عربی سے بھی ہونا چاہیے اس حد تک کہ کم سے کم ہم پڑھ تو سکیں. اور جب آپ عربی پڑھنے کا شوق پیدا کر لیں گے تو اردو تو اس کے صدقے میں آئی جائے گی پڑھنا. ایک صلوات دیجیے محمد و آل محمد پر. سیریس ہو کر توجہ کے ساتھ، یہ نہیں کہ پہلے دوسرے میں اور وہ قرآن بس پڑھ لیا اس کے بعد عربی سے پورا رشتہ ٹوٹ گیا. ہر طرح کے ترجمے ہونے چاہیے. یقیناً وہ لوگ جو ایک دم نہیں پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے ایک ذریعہ اور سہارا ہونا چاہیے. میں اس کے اوپر خدا نخواستہ کوئی کسی کی توہین یا کوئی طنز یا کسی چیز کا یہ معاملہ نہیں ہے، لیکن ایک رسم الخط کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. اس کو آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اگر انگلش کو خالی ہندی یا گجراتی میں لکھ کر دے دیا جائے تو آپ انگلش کو اتنا پروناؤنس نہیں کر پائیں گے جیسے انگلش الفابیٹ کے ساتھ آپ انگلش کو سمجھیں گے. اتنا گجراتی میں اگر آپ اس کو ABCD کر لیں گے، اسپیل کریں گے تو وہ حق ادا نہیں ہو پائے گا جو ABCD الفابیٹ کے ساتھ ہوتا ہے. تو جو چیز انگلش میں آپ سمجھ جاتے ہیں وہی نزاکت آپ کو دینداری کا ثبوت دینے کے لیے عربی اور اردو کے ساتھ بھی انصاف کرنا پڑے گا کہ رسم الخط سے بالکل ہمارا رشتہ نہ ٹوٹ جائے، اس لیے کہ دین کا بہت بڑا خزانہ اردو زبان میں موجود ہے. ایک صلوات دے دیجئے محمد و آل محمد پر. اچھی لائبریری ہو، پڑھنے والے لوگ ہوں. میں عرض کر رہا تھا صدر صاحب کے ساتھ گفتگو میں، اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہ ایران میں جب آپ تہران جائیں گے زیارت کرنے کے لیے شہر رائے شاہ عبد العظیم کی، تو بڑا ترقی یافتہ ملک ہے. اس میں انڈر گراؤنڈ سے جب آپ اتریں گے تو وہ شٹل سیوا اس کو آپ کہہ لیں، شٹل سروس جو بالکل انڈر گراؤنڈ سے لے جا کر کے وہاں تک پہنچا دیتی ہے. تو اس طرح سے علم کی جو بات ہوتی ہے نا، جو اعتماد آدمی میں پیدا ہوتا ہے، تو اتنے مختصر یعنی 2-4 منٹ کا سفر ہے، لیکن وہاں بس میں ریک بنے ہوئے ہیں، اس میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں کہ 2-3 منٹ کا سفر بھی بغیر کتاب کے نہ رہ جائے. تو جو کر رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ نہیں کہ آپ جو ہے باقاعدہ طور پر نہیں، ایک کتاب ایسی ہو جو ہمیشہ ساتھ میں ہو. اب یہ ختم ہو گئی تو اب یہ ختم ہو گئی تو یہ، لیکن اب اس میں رہنمائی حاصل کرتے رہیے گا، اس لیے کہ کتابیں ہر طرح کی ہیں. اول نمبر کی کتابیں پڑھیے گا، یہ نہیں کہ جو لکھا وہ پڑھنے لگے. ایک صلوات دیجیے محمد و آل محمد پر. اور اتحاد، اتفاق، یکجہتی، ایک دوسرے کا خیال، یعنی جو چیزیں میں سنا رہا ہوں اتنے دن سے وہ مومن کے دل میں اترنی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک دم سے نہیں آ جائے گا، لیکن کم سے کم ہم عہد تو کریں. دیکھیے، ایک یہ ہے کہ صبح کی نماز کا قضا ہو جانا، ایک یہ ہے کہ رات میں اسی نیت سے سونا کہ صبح کی تو قضا پڑھنی ہی ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو ایک یہ ہے کہ ہم یکجہتی اور یگانگت اور اتحاد و اتفاق اور بھائی چارہ اور جو ہے اس میں تھوڑی سی کمی ہے اگر، تو ایک بات یہ الگ ہے، یہ تو سب کے ہاں ہوتا ہے. کون سی بستی، کون سا مقام، کون سا گھر، کون سگے بھائی، کون رشتہ دار ایسے نہیں جن میں اختلافات نہ ہو. لیکن ایک یہ سوچ لینا کہ یہ تو ہونا ہی نہیں ہے. تو اسلام کے حوالے سے ہمیشہ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ پیغام اسلام کیا ہے، پیغام ایمان کیا ہے، علی کی خواہش کیا ہے، حسن کی تمنا کیا ہے، حسین چاہتے کیا ہیں. تو جب یہ چیز ہمارے ذہن میں آ جائے گی تو یقیناً نماز ہماری درست ہو جائے گی، روزہ ہمارا درست ہو جائے گا، حج ہمارا درست ہو جائے گا. زکوٰۃ کے مسائل یعنی اچھائی کے لیے کم سے کم آدمی عہد تو کرے کہ ہم اچھائی کریں گے، جبھی تو خدا راہیں ہموار کرے گا. اور یقیناً جب خدا کی طرف کوئی ایک قدم بڑھتا ہے تو خدا آگے بڑھ کر اس کو لگا لیتا ہے، پھر اس کو کبھی مایوس نہیں کرتا. توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، اس لیے کہ دنیا میں ہمارے دشمنوں میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہا ہے، لیکن ہمیں جو چیز بچائے رہی ہے وہ یہی عزاداری ہے.
ہماری عقیدتوں کو روکا ہے عزاداری نے، اور ہماری علمی ضرورت کو پورا کیا ہے اجتہاد نے۔ تو ہمارا رشتہ نہ اجتہاد و تقلید سے ٹوٹنا چاہیے تاکہ علمی طور پر ہم غنی رہیں، اور نہ عزاداری سے ہمارا رشتہ ٹوٹنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ جو رونق آپ کو نظر آ رہی ہے پورے مذہب جعفری اور دین اسلام میں، یہ صرف عزاداری حسین کا صدقہ ہے، عزاداری حسین کی خیرات ہے۔ تمہید میں زیادہ وقت میں نے لے لیا، لیکن یہ چیزیں بھی ضروری تھی۔ برداشت عباس سے سیکھیے، صبر علی سے لیجئے، حلم امام حسن سے لیجئے۔ وہاں یہ کہا جاتا تھا تم ایک کہو گے ہم ایک بھی نہ کہیں گے۔ امام حسن کہتے تھے بھائی تو نے گالیاں بک لی، سب کچھ کہہ لیا ہمیں، اب بتا کھانا چاہیے کیا؟ کیا گھر نہیں ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات پیغمبر کا ثبوت۔ اور یہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہاں بھی یہ پیغام پہنچانے اور عام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے مسائل یہاں کے ہیں جو شاید میں فیڈریشن کی مجالس میں جب آؤں، اس لیے کہ آج تو بات مکمل نہیں ہو سکتی ہے، اور بہت سے اہم مسائل ہیں جو ابھی رہ جائیں گے مجھے پتہ ہے، لیکن بہرحال سکون سے آپ سن رہے ہیں، میں بھی سکونی سے پڑھ رہا ہوں کہ پیغمبر جب گئے ہیں اس عورت کے پاس جو کوڑا پھینکتی تھی، جو کانٹے بچھاتی تھی، تو جو عیادت کے لیے گئے ہیں یہ مومنہ کے پاس گئے ہیں کہ کافرہ کے پاس گئے ہیں؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابھی جو رحمت بڑھ رہی ہے یہ مومنہ کی طرف بڑھ رہی ہے کہ کافرہ کی طرف؟ بھائی توجہ کیجئے گا، اب آپ سمجھے کہاں تک ہے اسلام۔ اسلام میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام کسی کو اپنا دشمن سمجھتا ہی نہیں۔ جب تک یہ نظریہ نہ پیدا ہوگا اصلاح کی کوئی تحریک کامیاب ہو ہی نہیں سکتی۔ اب گئے ہیں، اس نے مزاج کفر نے آواز دی، محمد ایسے وقت میں بدلہ لینے کے لیے آئے ہو جب میں بستر علالت میں پڑی ہوئی ہوں، یہ کفر ہے، یہ مزاج کفر ہے۔ اس نے اپنے اعتبار سے سوچا، ادھر نبی نے آواز دی میں بدلہ لینے نہیں تیری عیادت کو آیا۔ یہ اخلاق کا مار ایسی مار تھی کہ جو کام تلواریں نہیں کرتی وہ کام کردار کرتے ہیں۔ کہا ایسا مذہب، ایسا دین، محمد جاتے کہاں پہلے کلمہ پڑھواتے جاؤ۔ تو ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں یہ بھی ذمہ داری ہے، ہر آدمی، ہر مسلمان، ہر مومن مبلغ اسلام ہے۔ اگر جہاد کو بدنام کیا جا رہا ہے تو اپنے کردار سے منوائے کہ دہشت گردوں والا اسلام اور ہے، علی والا اسلام اور۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ پھر انسان کا دوست ہوتا ہے۔ عجیب شعر کہہ دیا جوش ملی آبادی نے کہ کوئی حد ہی نہیں ہے احترام آدمیت کی۔ عجیب شعر ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے احترام آدمیت کی، بدی کرتا ہے دشمن اور ہم شرمائے جاتے ہیں۔ ایک صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ وہ بدی کر رہا ہے تو ہماری ہی شکل و صورت کا۔ یہ جو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ کیوں یہ کر کے ہماری صنف کو بدنام کر رہا ہے، بدی کرتا ہے دشمن اور ہم شرمائے جاتے ہیں۔ اتمام حجت یہاں تک۔ عزیزان محترم، بڑی گنجائش ہے موضوع میں، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی وقت نہیں ہے۔ باب مدینۃ العلم کا صدقہ ہے، ان کی خیرات ہے، لیکن یاد رکھیے گا ان کے در کا فقیر اگر بات کو پھیلانا جانتا ہے تو بات کو سمیٹنا بھی جانتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ ہم اس مولا کے در کے فقیر ہیں، ہم ہیں کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، کوئی نسبت ہی نہیں، کہاں وہ کہاں ہم، لیکن خیرات انہی کی ہے، صدقہ انہی کا ہے۔
یہ زبان جو چل رہی ہے، توجہ کیجئے گا، یہ زبان میں طاقت دینے والے وہی ہیں، قوت دینے والے وہی ہیں، لفظیں دینے والے وہی ہیں، فکر دینے والے وہی ہیں، بیان دینے والے وہی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، میری کیا حیثیت، میرا کیا مرتبہ، میں ایک ناکندہ تراش، کچھ نہ جاننے والا، لیکن بھروسہ اس علی پر ہے کہ جو اگر اپنے بیان کو پھیلاتا ہے تو رات تمام ہو جاتی ہے اور بسم اللہ کی تفسیر بھی مکمل نہیں ہوتی، اور جب اپنے بیان کو سمیٹتا ہے تو کہتا ہے کہاں تفصیل میں جاؤ گے ابن عباس، بس اتنا سمجھ لو کہ جو علم ساری کتابوں میں پھیلا ہوا ہے وہ نقطے میں سمٹا ہوا ہے، اور مجھے پہچان لو کہ وہ نقطہ پا میں ہی۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے مرحلوں کو سمجھ لیجئے، جملوں میں بات سمیٹنی ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر نے مدد مانگی، علی نے مدد کا وعدہ کیا۔ پیغمبر نے اول روز کہا جو میری مدد کرے گا ہو وصی و وزیری و خلیفتی من بعدی، وہ میرا وصی ہوگا، وہ میرا وزیر ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا میرے بعد۔ مدد کرنی ہے، ہر منزل سے گزر کر اللہ کے نام پر مدد مانگ رہے تھے، علی نے اپنے کو نبی کے سپرد کیا۔ سمجھیے کہاں سے میں بات لا رہا ہوں اور کہاں پر میں بات سمیٹ رہا ہوں۔ نبی نے مانگا مدد، علی نے وعدہ کیا، پہلی منزل ہجرت کی آئی کہ وعدہ چلیے نبھائیے۔ علی نے کہا مجھے کیا تکلیف ہے، میں وعدہ پکا کرتا ہوں۔ علی نے ثابت کر دیا کہ دعوت ذوالعشیرہ میں سپردگی کا وعدہ کیا تھا بنام اسلام، میں اپنی جان سے گزر کر کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ امانتیں پہنچانا ہوں گی کہا کر دیں گے۔ مدینے آ گئے اور پھر جنگ بدر ہوئی، کہا کوئی نہ رکا، لیکن علی نے کہا کہ ہم نے اپنا کام کر دیا، آپ کو کوئی آدمی کوئی غزن کوئی نقصان کسی طرح کوئی چیز پہنچا نہیں سکا۔ احد میں بہت سے لوگ چلے گئے مصلحتیں سمجھ کر، اور انہیں جانا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ انہوں نے تو دعوت ذوالعشیرہ میں کوئی وعدہ کیا نہیں تھا۔ آپ بتائیں ان کی کیا غلطی ہے، کیا خطا ہے؟ یہ ذمہ داری تو علی نے اپنے ذمہ لی تھی بھائی، اور اسی لیے نہج البلاغہ میں ہے اور خطبہ صدق میں جناب سیدہ نے بھی کہا ہے کہ جب مارکے کا رن پڑتا تھا، احمر الباس، جب جنگ کی آگ بھڑکتی تھی، تو اس وقت پیغمبر علی کو آگے بڑھا دیا کرتے تھے، علی کو آگے بڑھا دیا کرتے تھے، اور پھر علی اس وقت تک واپس نہیں آتے تھے جب تک دشمن کا قصہ تمام نہیں کر لیتے تھے۔ توجہ کیجئے گا، جب پیغمبر زحمت بھی نہیں دیتے تھے کہ کیا ضرورت ہے، وہ تو بڑے سمجھدار لوگ تھے، یقیناً بہت سے مارکے طے کرتے، لیکن پیغمبر نے کہا ان کی نسلوں کو کون جھیلے گا۔ توجہ کیجئے گا، یہ ساری زندگی تانے دیتے رہیں گے کہ فلاں نہ ہوتے تو اسلام کا کیا ہوتا، فلاں نہ ہوتے تو اسلام کا کیا ہوتا، فلاں نہ ہوتے تو اسلام کا کیا ہوتا۔ پیغمبر نے کہا میں نے خدا سے علی کو لیا ہے، مجھے نہ فلاں کی ضرورت ہے، نہ فلاں کی ضرورت ہے، نہ فلاں کی ضرورت ہے۔ ارے علی ناکافی ہو تو ہمیں کسی کی ضرورت ہو۔ توجہ کیجئے گا، اور اس طرح سے مارکے اور سارے مسائل حل ہوتے رہے۔ انتہا یہ ہے کہ غدیر کے میدان میں آ کر پیغمبر نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کیا کہ علی تم نے اپنا وعدہ پورا کیا تو اب 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں۔ توجہ کیجئے گا، یعنی جو اب تک تاریخ ہدایت میں نہیں ہوا وہ نبی نے کیا علی کے لیے۔ توجہ کیجئے گا، اگر علی نے اپنی جان سپرد کی نبی کے تو نبی نے اسلام سپرد کیا علی کے۔
توجہ کیجئے عزیزان محترم، کہ یہاں پر غدیر میں اس سپردگی کا اجر مل رہا ہے، اس سپردگی کا بدلہ مل رہا ہے کہ اے دعوت ذوالعشیرہ سے اب تک اپنی جان میرے سپرد کرنے والے، اب یاد رکھ اللہ مولایا وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيُّ الْمَوْلَى۔ اسلام سمٹ رہا ہے، تسلیم کی منزل سامنے آ رہی ہے۔ اللہ میرا مولا، میں مومنین کا مولا، اور جس کا میں مولا۔ توجہ کیجئے گا، ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر کی آواز تھی، عالمینی آواز تھی۔ پیغمبر نے غدیر میں کیا کہا کہ جو آگے نکل گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا گیا۔ ایک سلوات بھیجیے اور ان کو منتقل کر دیجیے ذرا سا، ایک سلوات بھیجیے ذرا محمد و آل محمد پر۔ یہ دو چار مجلسوں میں آپ کو یہ تو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ میں کسی بھی واقعے سے سرسری گزرنے کا عادی ہی نہیں ہوں، لیکن بہرحال اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن ایک جملہ تو سنتے ہی چلیں کہ پیغمبر نے کہا جو آگے نکل گئے ہیں وہ پیچھے آئیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو کیا پیغمبر اتنا محدود ہے کہ وہ خالی غدیر میں نکلے ہوں کو بلائے، یا غدیر میں جو رہ گئے تھے انہیں آواز دے؟ نہیں، علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ یہ رحمت للعالمین کی عالمینی آواز ہے، کا فائنل مارکہ ہونے جا رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، جو پہلے گزر چکے مومنین وہ بھی غدیر میں آ جائیں، اور جو قیامت تک آنے والے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یعنی غدیر میں خالی 1.25 لاکھ حاجی نہیں تھے، آپ کی روحیں بھی وہاں موجود تھی۔ توجہ کیجئے گا، اور پیغمبر کا خطبہ مکمل ہو رہا تھا، ہمارا کلمہ مکمل ہو رہا تھا۔ پیغمبر کہہ رہے تھے اللہ مولایا، ہم نیچے بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ۔ پیغمبر نے کہا وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنوں کا مولا۔ ہم نے کہا محمد الرسول اللہ۔ پیغمبر نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ پیغمبر کا خطبہ مکمل ہوا، ہمارا کلمہ مکمل ہوا۔ جبریل آیت لے آئے الیوم اکملت لکم دینکم، خطبے پر بھی مہر لگ گئی، کلمے پر بھی۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ بدعت کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ امت مسلمہ بدعت کی ڈیفینیشن کیا بیان کرتی ہے؟ کہتی ہے جو چیز پیغمبر کی زندگی میں ہوئی وہ تو سنت، اور جو بعد میں ہوئی، دیکھیے بعض مقدمے، اتنے زیادہ مقدمے جانے لگے کورٹس میں کہ اب یہ دیکھا جاتا ہے یہ مقدمہ قابل سنوائی بھی ہے کہ نہیں، یعنی عدالتوں کا وقت برباد ہو، بعد میں پہلے ہی کمیٹی چیک کر لے۔ تو بعض مقدمے ٹیکنیکل بیس پر شروع ہی میں ناقابل سنوائی ہو جاتے ہیں۔ بھائی توجہ کیجئے کہ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے یہ کہا کہ سنت وہ جو پیغمبر کی زندگی میں، بدعت وہ جو پیغمبر کے بعد۔ دیکھیں صحیح اور غلط کا فیصلہ تو تاریخ کرے گی، پڑھے لکھے لوگ کریں گے، لیکن اتنا تو طے کر لیجئے کہ کس کا مقدمہ قابل سنوائی ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، ہم نے یہ کہا کہ ہم نے پیغمبر کا وصی غدیر سے لیا۔ غدیر کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی موجودگی میں لیا۔
ارے توجہ کیجئے گا. اور آپ نے جو مقدمہ پیش کیا پیغمبر کے بعد سقیفہ میں کارروائی کی، ارے صحیح غلط کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، آپ خود ہی مقدمہ ہار گئے. اگر صحیح بھی ہو تو بدعت ہی تو ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. ہمارے مقدمے میں لکھا ہے نبی موجود، نبی ہے تو خدا موجود، اور نبی نے خود علی کو بنایا. آپ نے اپنے مقدمے میں لکھا نبی کے جانے کے بعد امت نے ضرورت محسوس کی، اس لیے ہنگامی میٹنگ کی. تو جب نبی ہی نہیں تھا، ارے تو فیصلہ تو یہیں پر ہو گیا کہ کس کا سلسلہ مذہبی سلسلہ ہے، کس کا سلسلہ بدعتی سلسلہ ہے. اے ہمارے تعزیے اور علم کو سنت کے دائرے میں پوچھنے والوں، پہلے یہ بتاؤ سقیفہ کس سنت میں آتا ہے؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. ہیڈنگ سن لیجئے بس، جیسے خبر نامے میں نہیں ہوتا ہے شروع میں سرخیاں آخر میں سرخیاں. اب بیچ میں جتنا وقت ہوگا وہی تو سناؤں گا. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. چلتے چلتے والی ہیڈ لائن توجہ کیجئے گا. تفصیلات کتابوں میں جا کر پڑھیے، میں گزارش کر چکا، پڑھیں گے تو پتہ ہے چلے گا، اس لیے کہ تفصیل میں اتنا جانا اچھا نہیں ہوتا. چلا گیا میں آپ کی وجہ سے کہ آپ بھی نہ کہیں کہ بہت بن رہے ہیں. نہیں، آج آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کیا کیا چھپا کے لے جا رہا ہوں. ایک صلوات دیجیے محمد و آل محمد پر. توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، علی کو نبی نے بنا دیا، اس کے مقابلے میں سقیفہ میں کارروائی ہوئی، علی سکون سے دیکھتے رہے. اس لیے کہ نبی نے کہہ دیا تھا کہ ہم تمہارے سپرد قرآن کر رہے ہیں، دین کر رہے ہیں، ایمان کر رہے ہیں، یہ نہیں بدلنا چاہیے. علی نے کہا اب تک ہم نے اپنے کو سپرد کیا تھا، اب اپنی نسل کو سپرد کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ دنیا سمجھ ہی نہیں پائی، وہ اس چکر میں رہی. بھائی توجہ کیجئے، جملہ قیمتی جملہ آج کی تقریر کا. دنیا اس غلط فہمی میں رہی کہ علی اور اولاد علی کو حکومت چاہیے، کسی اس میں اپنے طور پر، وہ اپنے طور پر سارے کام کرتے رہے، اور یہاں علی کو اسلام چاہیے تھا. یعنی اس کی نگرانی علی کرتے رہے کہ یاد رکھنا میرے فیصلوں کا مزاج دیکھو. جب عورت آئی ہے، ایک بچے کے لیے کلیم تھا، یہ میرا یہ میرا. علی نے کہا ٹھیک ہے ہم آدھا آدھا کیے دیتے ہیں. جو ماں تھی نا، جو بے بچوں کی ام المومنین نہیں تھی، ارے صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. مگر نہ ماں ہوتی تو جمل میں تڑپتی. میں کہتا رہا ہوں، ہیڈ لائنز ہیں، تفصیل نہیں ہے حضور. بہرحال اس نے کہا یا علی مجھے نہیں چاہیے بچہ، ٹکڑوں میں بٹا ہوا بچہ میں لے کر کیا کروں گی، یہی پال لے. توجہ کیجئے گا. لیکن اب بتائیں آپ مجھے، اگر وہ بچہ مریض ہو جائے، اس
کو دوا کی ضرورت پڑ جائے اور ماں دوا لے کر پہنچ جائے تو کیا کوئی یہ نتیجہ نکالے گا؟ توجہ کیجیے گا کہ اگر بٹوارے پر راضی نہ ہوتی، اگر اس کا بیٹا ہوتا تو کیوں دے دیتی؟ دنیا کہتی ہے علی درباروں میں کیوں گئے؟ آج تک تم نہ سمجھ سکے علی کیوں گئے؟ تم بنے ہوئے تھے مسلمان، تمہاری وجہ سے ہو رہا تھا اسلام بدنام۔ جب بھی علی نے کوئی کمزوری محسوس کی دربار میں پہنچ کر اسلام کی خدمت کر دی۔ توجہ کیجیے گا، جب بھی علی اسلام کی خدمت کرتے رہے، علی شجر اسلام کو بلند کرتے رہے۔ آج جو حق کی آواز موجود ہے یہ علی اور اولاد علی کا صدقہ، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، ورنہ بنی امیہ کی نسلوں نے انتظام یہ کیا تھا۔ سنیے کہ نام محمد نہ رہے، نام خدا نہ رہے۔ ایک جملہ سن لیجئے بس کہ جب دربار میں جانے کا وقت آیا ہے نا تو صحیح یہ بات بھی میری زبان سے آپ سنیں گے اور کہیں آپ نے نہ سنی ہوگی۔ تو شام میں ایک شخص نے کہا کہ من الفاتح، فاتح کون ہے؟ یعنی اس پورے جنگ کا، پورے معاملے کا فاتح کون ہے؟ یہ بات ہے راستے کی، یہ بات ہے بازار شام کی، ہتکڑی اور بیڑی میں جکڑا ہوا وارث حسین علی کا پوتا، اس سے پوچھ رہا ہے ایک تماشائی کہ فاتح کون ہوا؟ ارے سب کچھ لٹ گیا تو پوچھ کیوں رہا ہے؟ توجہ کیجیے گا، کہا جب اذان ہوگی تو پتا چلے گا۔ یعنی ابھی خطبہ نہیں دیا، ابھی مؤذن کا سہارا نہیں لیا گیا، بازار ہی میں بتا دیا کہ جب اذان ہوگی تو پتا چلے گا کہ فاتح کون۔ بہت بعد میں خطبہ ہوا ہے، بہت بعد میں یزید نے مؤذن کا سہارا لیا ہے، اور سید سجاد نے جب اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو اپنی فتح کا اعلان کیا۔ بس پھر کبھی سناؤں گا، یہ ہے وہ منزل۔ عزیزان محترم، بہرحال ادھر یہ کاروائی ہوتی رہی، علی اطمینان سے بیٹھے رہے، چونکہ نبی کہہ گئے تھے علی تمہیں اب اپنے صبر کو دکھانا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، میں شاید جو مجالس پڑھوں آئندہ آنے جو اجتماعی مجالس میں، اس میں ابھی اس خطبے کو مجھے بہت واضح کرنا ہے، اور اس کے لیے تو میں ساری زندگی اگر پڑھتا رہوں جو میں نے وہ خطبہ پڑھا تھا، ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجات وارجو عن طریق المنافرہ، اے لوگوں فتنوں کی موجوں کو نجات کے سفینوں سے شک کر دو، غرور و تکبر کے تاجوں کو سروں سے اتار کر پھینک دو، منافرت کے راستوں کو ترک کر دو۔ اور اس پہ جملہ یہ ہے کہ تم نے میرے چھوٹے اور بڑے مارکے سب دیکھے، پھر بھی یہ کہہ رہے ہو علی موت سے ڈر گئے۔ تو میں نے بہت غور کیا کہ یا علی عرب کی یہ مسئلہ آپ نے کیوں استعمال کی کہ میرے چھوٹے اور بڑے مارکے دیکھے اور پھر بھی تم کہہ رہے ہو کہ علی موت سے ڈر گئے۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ چھوٹا اور بڑا علی کیا مطلب، میں جس نتیجے پر پہنچا وہ نتیجہ یہ ہے کہ طاقت ہوتے ہوئے طاقت کا استعمال کرنا چھوٹا مارکا ہے، اور طاقت ہوتے ہوئے طاقت کا استعمال نہ کرنا بڑا مارکا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اب علی جو ہیں خیبر کا فاتح صبر کر رہا ہے، صبر۔ علی بتا رہے ہیں کہ دیکھو صبر کسے کہتے ہیں، کہ سارا اختیار میرے پاس ہے، ورنہ یہ مرحب کی دھمک سے بھاگنے والے، امر کے سائے سے گھبرانے والے، ان کو میں گھول دوں تو یہ زمین میں گڑ جائیں۔ ان کو پتا ہے سازش کرنے والی عورتوں نے ان تک خبر پہنچا دی ہے کہ علی سوائے صبر کے کچھ نہ کریں گے۔ میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ورنہ ان میں اتنی ہمت۔ علی نے کہا چلو تم اس طرح سے چل رہے ہو، چلو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے۔ نہج البلاغہ کا تیسرا خطبہ، گزارش آپ سے ہے جائیے غور سے توجہ کے ساتھ پڑھیے کہ علی نے ان سارے ادوار کو سمیٹا ہے، اور میری کتاب کمپائل ہو کر کے آنے والی ہے، وہ شاید آپ کی زبان میں بھی آئے۔ اس کے بعد وہ کیا ہے، غدیر کا خطبہ، فدق کا خطبہ، شقشقیہ تیسرا خطبہ، اور شام کے دونوں خطبے۔ جب نوجوان
یہ پانچوں خطبے ساتھ میں پڑھیں گے غدیر سے شام تک، تب ان کی سمجھ میں عقائد اور فیض کی بنیاد آئے گی۔ توجہ کریں گے نہیں کہ غدیر میں نبی نے کیا کہا، فدق میں زہرا نے کیا کہا، خطبہ شقیقیہ میں علی نے کیا کہا، اور شام میں سید سجاد اور جناب زینب نے کیا کہا، وہ سب سمٹ کر آئے گا۔ آپ 50 سال کی تاریخ آپ کو ملے گی اس میں، 50 سال کی تاریخ۔ سن 10 ہجری میں غدیر اور 61 ہجری میں کربلا۔ اب علی نے کہا میں صبر کر کے تمہیں دکھاؤں گا کہ صبر کسے کہتے ہیں۔ کل یہاں تک میں آپ کو لایا تھا کہ علی نے جب صبر کیا تو علی کا پیمانہ صبر لبریز کرنے کے لیے جنگوں سے جذبات بھڑکانے والا ابو سفیان اب علی کے صبر کا امتحان لینے آیا۔ کیا کہنا میرے مولا تیرا، تو جنگ کا بھی فاتح ہے، صبر کا بھی فاتح ہے۔ جنگ کا سردار بھی یہی تھا جس کو تو نے تلوار دکھائی۔ توجہ کیجئے گا، ابو سفیان سب کچھ کر چکا لیکن علی کی تلوار میں کوئی فرق نہ آیا۔ اب اس کے بعد گھٹا ہوا سردار علی کے پاس آیا کہ چلو اس راستے سے چلیں، اس لیے کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوتا۔ کسی کو کسی بھی نام پر آپ جذبات اس کے ابھار سکتے ہیں، اس کو برگشتہ کر سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آدمی کی مقصد پہ نظر نہیں ہے نا تو کوئی بھی فتنے کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے علی کے نام پر ہمیشہ دعا کیا کیجیے، اور اسی لیے نہج البلاغہ کے 3 جز میں جو پہلا جملہ ہے کہ فتنے کے دور میں ایسے رہو کہ نہ کوئی تمہیں استعمال کر سکے نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے۔ توجہ کیجئے گا، یہ سارے جملے مولا کائنات کے ہیں کہ اب اس کے بعد اس کو تو واپس بھیجا۔ دنیا ڈرتی تھی، غدیر لوگوں کو یاد ہے، سب کے دل میں تھا کہ قبضہ تو ہمارا ہے، حقدار علی ہے۔ یہ ہم پر جو کبھی کبھی الزام لگتا ہے نا کہ آپ جذباتی تقریر کرتے ہیں، لڑانے والی باتیں کرتے ہیں، صلح کی باتیں نہیں کرتے، امن کی باتیں نہیں کرتے، آشتی کی باتیں نہیں کرتے، یعنی ہم سے مراد یہ کہ کبھی کبھی لوگوں کے ذہن میں جو اس طرح کی بات آتی ہے ان سے میں ہاتھ جوڑ کر پوچھتا ہوں، کیا علی نے مظاہرہ صبر نہیں کیا؟ تلوار کیوں لگی؟ امام حسن نے کیا مظاہرہ صبر نہیں کیا؟ زہر کا پیالہ کیوں پلایا گیا؟ امام حسین نے کیا صبر نہیں کیا؟ کربلا میں حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ اور چھوڑیے 11 اماموں کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کو پتا ہے جب حقدار بیٹھا رہتا ہے وہ کچھ نہ بھی کرے تب بھی پر غاصب گھبرایا کرتا ہے۔ تاریخ امامت پر میں گفتگو کر رہا ہوں، وہ اپنے طور پر سازش کرتا جائے گا، لیکن بہرحال علی نے کہا کہ تم اپنے طور پر کرو۔ اب وہ کمیٹی آئی یہ سوچ کر کہ جیسے ابو سفیان کو واپس کیا تھا ویسے ہی ہمیں واپس کیا جائے گا۔ علی نے کہا جاؤ، تمہاری شرطیں نہیں ماننی ہیں، لیکن جو نمائندہ الہی ہوتا ہے وہ شرطیں ماننے کے لیے نہیں، شرطیں منوانے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ بس یہ جملے سب یاد رکھ لیں آپ۔ اب اس کے بعد عزیزان محترم نہج البلاغہ کا 3 خطبہ، اس کے یہ آخری جملے کہ اما والذی فلق الحبا وبرا النسما، وہ اللہ جو دانے کو شگافتہ کرتا ہے، وہ اللہ جو زمین کو کشادہ کرتا ہے، اس کی قسم علی کھا رہے ہیں کہ لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بناصر، اگر مجھ پر حاضرین کی حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور اللہ نے علی العلماء اللہ یحاروا علی عزت ظالم ولا صغب مظلوم، اور اللہ نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ ظالم کی شکم سیری اور مظلوم کی بھوک پر خاموش نہ بیٹھے، تو علی آخری آدمی کو بھی اسی کاسے سے انکار کا جام پلاتا۔ توجہ کیجئے گا، ابو سفیان سازش کے تحت آیا تھا، کمیٹی شرطیں لے کر آئی تھی، اب جب سب کام تمام ہو گیا
اب مدینہ گواہ ہے کہ امت مسلمہ یونانی مس علی کے پاس آئی کہ یا علی، آپ کے علاوہ اب ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ معلوم ہے نہج البلاغہ کے جملے کیا ہیں کہ حتیٰ وطئ الحسنان، عام طور سے ترجمہ کرنے والے حسنان کا ترجمہ حسن و حسین کر دیتے ہیں، لیکن علامہ سید مرتضیٰ نے جو سید رضی کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے اس تیسرے خطبے کی کمنٹری میں یہ بات کہی کہ یہاں حسنان سے مراد حسن و حسین نہیں ہے بلکہ پیروں کے انگوٹھے، اس لیے کہ انسان سے انسان جب انتہائی قریب ہوتا ہے تو وہ پیروں پر چڑھ جاتا ہے۔ اگلا جملہ قرینہ ہے کہ میرے پیروں پر لوگ چڑھے پڑ رہے تھے بیعت کے لیے کہ میری ردا کے کنارے پھٹے جا رہے تھے۔ توجہ کیجئے گا، سقیفہ کی وہ کارروائی، وہ کمیٹی کی شرطیں، وہ ابو سفیان کی سازش اور یہ مدینے کا منظر، یعنی پورا مدینہ علی کے پاس گیا اور علی کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنے عہد کا خیال نہ ہوتا تو ابھی بھی مجھے حکومت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ علی کہہ رہے ہیں، علی سننا میرے دوستو، کیا کہہ رہے ہیں